ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ یہ کام خود ولی گر ہے. کیا ہے؟ ولی گر، ولی بنانے والا. ولی گر یہ کام ہے، کام کی اصلاحات کرنا. ہاں، اور کام کرنے والے کی اصلاح نہ کرنا بلکہ اس راستے میں اپنی اصلاح کی غرض سے چلنا، کیونکہ طالب ترقی کرے گا اور ناقد محروم ہو جائے گا. تنقید کرنے والا محروم ہو جائے گا. جی ہاں، اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اصل میں بات یہ تھی کہ ساتھیوں کے اندر کی خوبیوں کے تذکرے ہوں، خرابیوں کے تذکرے نہ کیے جائیں. ہاں، غلطیاں ہوں گی، صحابہ سے بھی ہوئی غلطیاں. کہ غلط کرنے والوں کی غلطی کی اچھی تعویل کرو، یہ مومن کا حق ہے. مومن کا حق ہے یہ کہ مومن کی غلطی کی اچھی تعویل کرنا، یہ مومن کا حق ہے. مومن کا یہ حق ہے. جی ہاں، یوں کہیں ایک گھر جس میں ایک میاں ایک بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، کہ ان دونوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں محبت کو باقی رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. سنو، ایک گھر چل نہیں سکتا اس کے بغیر محبت کے لیے جھوٹ بولے بغیر. جی ہاں، تو یہ کہیں کہ اتنا بڑا کام کیسے چل جائے گا جب تک مسلمان کی غلطی کی تعویل نہیں ہوگی. مسلمان کی غلطی کی تعویل کرو، مسلمان کی غلطی کی تعویل کرو. جی ہاں، اچھی تعویل. مسلمان کی غلطی کی تعویل کرو. تعویل اسے کہتے ہیں کہ کوشش کرو گناہ ثابت نہ ہو. امت کی صلاحیت لگنی چاہیے ایک گمراہ کو ہدایت پر لانے کے لیے، یہ نہیں کہ ہدایت یافتہ کو گمراہ بنانے کے لیے. یہ الٹا کام. ہاں، ایک صحابی نے ایک مشرک کا پیچھا کیا، وہ بھاگا، یہ اس کے پیچھے بھاگے قدر کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا راستہ نہیں ہے تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی نے کہا اچھا، تلوار سے بچنے کے لیے. انہوں نے قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ تم نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ اس کے کلمہ کہنے پر کلمہ کیوں نہیں قبول کیا تم نے؟ کہ وہ زبان سے کہہ رہا تھا، دل سے نہیں کہہ رہا تھا. جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا. اس کے لیے جان بچانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اس کی گردن اڑا دوں جو آپ کے مال تقسیم کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. فرمایا عمر نہیں، اس کو قتل مت کرو. تمہیں کیا معلوم یہ نماز پڑھتا ہے؟ تو معلوم نہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے. جی ہاں، حضرت نے فرمایا کہ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوئی پڑھتے ہیں نماز تو. ہاں، حضرت نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں. فرمایا کہ عمر تو معلوم نہیں کہ نماز پڑھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، نماز تو بہت سے پڑھتے ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، مجھے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے دل پھاڑ پھاڑ کے دیکھوں اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. ہاں، یہ مزاج بنایا. کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک مشرک کے کلمہ پڑھنے کو قبول کرو. وہ دل سے پڑھ رہا ہے، زبان سے پڑھ رہا ہے، یہ اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ تمہارے اس کے درمیان تو واضح ہو ہی نہیں سکتا. لو، ہاں، عذر قبول کرو. جی ہاں، ایک کافر کلمہ پڑھے تو آپ اس کو قبول کریں. جی ہاں، اگر آپ نے قبول نہ کیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ ایک کافر کے اسلام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا ہے یہ سوچ کر کہ اس نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا. کہ نہ، یہ دل کا معاملہ اس کے اللہ کے درمیان ہے. ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرو. مسلمان کے فعل کی تعویل کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک چور آیا، نے کہا، لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا ہے. حضرت علی نے تعویل کی. فرمایا نہیں، چوری نہیں کی انہوں نے، بلکہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں. اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. ان کو یہ اونٹ اپنا سمجھ کر کھول رہے ہوں گے، لوگوں نے چور بنا دیا، اونٹ دوسرے کا نکلا. جی ہاں، سنو، چور نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے چرایا ہے. یہ حضرت یہ چاہ کہ چوری کا مسئلہ ختم ہو جاوے، کیس، جی ہاں، کیس ختم ہو جاوے. حضرت یہ چاہتے تھے
جی ہاں آج کل نہیں چاہتے جب کیس ختم ہو، جی ہاں کہ نہیں ہم تو مقدمہ لڑیں گے، جی ہاں ہم کیا کریں گے؟ مقدمہ لڑیں گے، نہیں کیس ختم کرو. سنو غور سے بات، جذبے کی قربانی. جی ہاں حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تمام مشرکین کی شرائط کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک ہے، جو آپ کو ٹھیک ہے. حدیبیہ اگر فتح چاہتے ہو تو صلح ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں کہ مکے پر حملہ ہونا فتح ہے، کہ نہیں مکے پر حملہ ہونا فتح نہیں ہے، وہ تو صلح حدیبیہ فتح ہے. صلح حدیبیہ وہ فتح ہے. جی ہاں انا فتحنا کا فتح مبینہ. کہ فتح کہاں ہے؟ یہاں تو دب کے صلح ہو رہی ہے، فتح کہاں ہے؟ تعویل مسلمان کے فعل کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے چوری کی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ بلاؤ جلاد کو. وہ جلاد بھی آ گیا، ہاتھ کاٹنے کا انتظام ہو گیا. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے، فرمایا میرا انتظار کرنا، اور چلے گئے. سب انتظار میں حضرت علی کب آئیں گے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا چور سے کیوں بھائی کہاں سے آئے، کیا بات ہے؟ جیسا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی نہیں ہے، ایک مجلس میں بات ختم ہو گئی. یہ نہیں اس کیس کو اگلی مجلس میں لیا جائے گا. سنو حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے، تم نے چوری کی ہے؟ چور نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، جاؤ چھٹی تمہاری. لوگوں نے کہا میں نے کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. انکار کر رہا. جی ہاں اسلوب ہے یہ اسلام کا، یہ دعوت کا اسلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کی غلطی کو بڑھاتے نہیں تھے، یہاں تاکہ ماحول پاکیزہ رہے. ماحول پاکیزہ رہے. جی ہاں ایک لڑکی سے زنا ہوا اور اس لڑکی کا کنواراپن ختم ہو گیا. کنواراپن ختم ہو گیا. لڑکی تو لڑکی ہے، ایک مرتبہ زنا ہو گیا اور کنواراپن جاتا رہا. جی ہاں بکارت ختم ہو گئی. پھر اس کا کہیں سے رشتہ آیا ایک مدت کے بعد شادی کے لیے. لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکی میں تو عیب ہے، لڑکے والوں سے چھپانا مناسب نہیں ہے. جی ہاں لڑکے والوں سے چھپانا مناسب نہیں ہے. لڑکے والوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہماری لڑکی کے اندر عیب ہے، اس سے زنا ہو چکا. اسے بتاتے بتاتے خیال آیا کہ پہلے تمہارے سے مشورہ کر لیں اس بارے میں. وہ گئے تمہارے کے پاس، مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اس کا رشتہ آیا ہے، ہم لڑکے والوں کو حال بتا دیں لڑکی کا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا تو میں تم دونوں میاں بیوی کو ایسی سزا دوں گا کہ پوری دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہوگی. سخت بات کی، ایسی سخت سزا تمہیں دونوں کو دوں گا اگر تم نے لڑکی کا عیب لڑکے والوں کو بتلایا. جاؤ اس سے اور لڑکی کی شادی کرو، اور ایسے شادی کرو جیسے پاک دامن لڑکی کی شادی کرتے ہو. یہ بتایا طریقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یہ پائی تھی. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا اور صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا نہیں چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو اس کو، پیشاب روکنا نہیں چاہیے. یہاں ایک مسلمان کے ساتھ رحم کرنا، ایک مسلمان کے ساتھ رحم کرنا مسجد کے ناپاک ہونے سے زیادہ اہم ہے. سوچو تو صحیح، مسجد ناپاک ہو رہی ہے، مسجد میں پیشاب ہو رہا ہے، ہونے دو. ایک مسلمان کا مسجد میں پیشاب کر دینا بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. کس سے اونچا ہے؟ جی بیت اللہ سے اونچا مقام ہے ایک مسلمان کا. تو کیا پکڑا جائے گا اس کو؟ اسے پکڑتے اور اس کی شہرت ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی حکم لیا جاتا، اس کے بارے میں کوئی میٹنگ ہوتی، کچھ نہیں. فرمایا چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو. بھی پیشاب پورا کیا اس نے. پھر آپ نے اس کو بلا کے فرمایا کہ مسجد تو نماز ذکر تلاوت کے لیے ہے. اسلوب. صحابہ سے فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو. ہاں یہ نہیں کہ اس پیشاب کرنے والے کو سزا دو اور اس کی حرکت کو اخبار میں دے دو، یہ بھی نہیں. ہاں اس نے یہ کیا ہے، کچھ نہیں. ختم کرو بات ختم کرو. اس کی بے اصولی کو معمولی کیا، ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی. کیا بات ہے. وہ گیا، اس نے آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا اپنی قوم میں
کہ خدا کی قسم ایسے سکھلانے والے ہیں، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، مجھے یہ طریقہ بتایا کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں ہیں، تو عبادت تلاوت کے لیے ہیں۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام کے کرنے میں اس کام کے مزاج کو پکڑو، ہاں یہ اصل بات ہے۔ اپنا مزاج کو چھوڑنا پڑے گا اس کام کے مزاج کے لیے، اپنے مزاج کو چھوڑنا پڑے گا اس کام کے مزاج کے لیے۔ اس کام کا مزاج یہ ہے اتباع سنت، ہر چیز میں، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی، عادت میں بھی، مسلمان کے ساتھ معاملے میں بھی، کہ سنت طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کام کے لیے اصول بتلائے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو ان اصولوں پر چلائے جاوے، کیونکہ اصل چیز ہے اجتماعیت، اور اجتماعیت کے لیے یہ اسباب ہیں، اجتماعیت کے لیے یہ اسباب ہیں۔ اجتماعیت کے لیے 4 اسباب ہیں، یاد رکھنا کہ اجتماعیت کے لیے 4 اسباب ہیں۔ ایک تو نرم ہو کر رہنا، انتقام کا جذبہ نہ ہو کسی سے بھی، کیا بن کر رہو، نرم بن کر، انتقام کا جذبہ نہ ہو، نرم ہو کر رہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ بشریت تقاضا کرتی ہے انتقام کا، کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ درگزر کرو سب سے، کیا کرو، درگزر کرو دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے تنہائیوں میں استغفار کیا کرو، یہ سنت ہے۔ آپ منافقین کے لیے استغفار کرتے تھے، ان کے لیے، منافقین کے لیے آپ استغفار کرتے تھے کہ استغفار کرو ساتھیوں کے لیے۔ یہ تیسرا کام ہے کہ ساتھیوں کے لیے استغفار کیا کرو راتوں کو۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو، اہم چیز یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے لیے مشورہ۔ بڑی بڑی یعنی نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ہیں، بڑی بڑی نصرتیں۔ آپ دیکھیں گے خندق میں کتنی بڑی مدد آئی، کہ 3 آدمیوں کا کھانا سارے مدینے نے کھایا حضرت جابر کے یہاں۔ کہ یہ مدد اس کی ہے کہ سب نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چٹان آ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں۔ اس لیے اس کام میں اصل کام یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ذمہ داری خود پوری کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں خود آگے ہوتے تھے، پتھر اٹھانے میں، پتھر ڈھونے میں، پتھر لگانے میں، پتھر کو توڑنے میں۔ ایک پتھر آپ سے اٹھا نہیں مسجد نبوی کی تعمیر میں، تو آپ نے بیٹھ کر پیٹ کے ساتھ سہارا لیا اس کو اٹھانے میں، طاقت لگائی پوری، بڑا پتھر تھا، آپ سے نہیں اٹھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ آپ یہ پتھر چھوڑ دیجئے، بڑا ہے، آپ سے نہیں اٹھ رہا، یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ ان العیش عیش الاخرہ، کہ محنت تو آخرت کے لیے ہے، محنت تو آخرت کے لیے ہے، جی ہاں، ایسے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو آپ خود اترے خندق میں، چٹان کو آپ نے خود توڑا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ عمومی کام میں خود شریک رہیں۔ یہ کام عمومی کام تھا، صحابہ پر تقسیم کیا تھا خندق کو کھودنے کے لیے، لیکن آپ خود اترے، فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں، اور چٹان ریزہ ریزہ ہوئی، اور قیصر کسریٰ کے محلات کی خوشخبری آپ نے صحابہ کو سنائی، اور کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ جابر کے یہاں سب نے کھانا کھایا۔